اللہ کا حکم ہے، بڑا ثانیہ ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ جی بے شک اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا اس میں، اور اللہ کی رضا کے آگے ہم راضی ہیں۔ لیکن یہ جو غفلت کی گئی ہے، اس سے ایک آدھا بندہ نہیں، ایک آدھی فیملی نہیں، خاندان پہ خاندان جو ہے وہ ٹھیس نیس ہو گئی۔ ثنا کی جو ٹانگ تھی وہ کہاں سے کاٹی گئی؟ اس کو 3 پارٹس میں کٹ کیا گیا تھا۔ مدر کہہ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، میں اپنی بیٹی کو اسی طرح سنبھال لوں گی، بس مجھے میری بیٹی زندہ چاہیے۔ 12 بجے سے الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ نے ٹرک وغیرہ 12 بجے کے بعد آپ نے لے کے جانے ہیں باہر، ایسے ہی مگر 10 بجے یہ ایسے نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کون سی جنگ فتح کرنی ہے۔ میں نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس نے جب ماری ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، 17 سیکنڈ بعد اس نے اس سے رکی ہے بس، اور رکنے کے بعد اس کو جب نیچے سے آواز آئی ہے تب اس کو پتہ چلا ہے کہ میں نے کوئی نیچے بندہ دے دیا۔ اگر تو اس دن وہ بس خالی نہ ہوتی تو 2 لوگ تو یہاں سے چلے گئے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو کتنے ماؤں کے بچے اجڑنے تھے۔ جی میرے ساتھ ثنا کے اور ہادی کے بھائی بیٹھے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی اللہ کا حکم ہے، بڑا ثانیہ ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ جی بے شک اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا اس میں، اور اللہ کی رضا کے آگے ہم راضی ہیں۔ لیکن جو انسان سے غفلت برتی جاتی ہے اس کی معافی کی سزا کسی حد تک ہوتی ہے، لیکن یہ جو غفلت کی گئی ہے اس سے ایک آدھا بندہ نہیں، ایک آدھی فیملی نہیں، خاندان پہ خاندان جو ہے وہ ٹھیس نیس ہو گئی۔ لوگوں کا ہجوم کے حساب سے دل جو ہے وہ بکھر گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری آواز بن رہے ہیں۔ اس پاکستان ملک میں غریب عوام کی آواز اٹھ جانا اور حکومت تک پہنچ جانا ایک اللہ کا کرشمہ ہے، جی جی تو اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جو ثانیہ پیش آیا ہے وہ ناقابل یقین ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میری بہن اور میرا بھائی مجھے چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے، میرے سے چھوٹے تھے، لیکن ان کا جانا پہلے لکھا تھا، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ لیکن جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے، میں مریم نواز صاحبہ کے آگے اپیل کرتا ہوں، منسٹری ٹرانسپورٹ، منسٹری صحت، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کا لازمی نوٹس لیں، اس کے اوپر SOPs بنائیں، ہمیں انصاف دلوائیں۔ آج ہمارے ساتھ جو انسیڈنٹ ہو گیا ہے کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر آج اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ کیونکہ آج ایکشن نہ لیا گیا، آج اس ڈرائیور کو اسی طرح جو ہے وہ تسلی سے چھوڑ دیا گیا، تو یہ تمام ڈرائیورز کو جو ہے وہ چھوٹ مل جائے گی کہ آپ پاکستانی عوام کو آرام سے رول سکتے ہو اور آپ پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ مزید برآں اس میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھنے والوں سے گزارش ہے، سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری آواز بنیں اور ہمارے ساتھ جو ہے اسپیڈو بس، جو کہ ڈیوو بس کے انڈر آتی ہے، ڈیوو بس ساری مینجمنٹ اسپیڈو بس کی چلا رہی ہے۔ اسپیڈو بس کو چلانے والی گورنمنٹ ہے، لیکن اس کی جو تمام مینجمنٹ ہے وہ ڈیوو بس کے انڈر ہے، اور ڈیوو بس ایک چھوٹا نام نہیں ہے، بس سروس میں ایک نامی گرامی نام ہے۔ اور اتنے غفلت والے انہوں نے، اگر جو ہے ان کے ایکسپیرینس ڈرائیور ہیں تو سوچے جو ان کے نیو کمر ڈرائیور ہیں وہ عوام کا کیا حال کریں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے مریم نواز صاحبہ تک میری آواز پہنچائی جائے، ہمیں جو ہے وہ انصاف دلوایا جائے۔ جی میرے ساتھ ایک بچی بیٹھی ہے جو ثنا کے ساتھ 4 دن ہاسپٹل میں رہی، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ساری صورتحال ان سے جانتے ہیں کہ ثنا نے 3-4 دن کیسے گزارے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، بڑا ثانیہ ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ فی الحال ورڈز نہیں ہیں یہ کہنے کے کہ ہم کیسے ہیں، کیونکہ جو سچویشن اس طرح کی ہے کہ اس میں ہم اپنا حال بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ جی ایسے میں ثنا کے ساتھ وہاں پر ہاسپٹل میں 4 دن رہی ہوں۔ اس سے پہلے جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو جب ثنا جنرل ہاسپٹل میں تھی وہاں پر اس کی جو حالت تھی وہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ بچی اپنے اس ٹائم ہوش میں نہیں تھی، صرف وہ اتنے سینسز میں تھی کہ وہ ڈاکٹر کو صرف اتنا بتا رہی تھی کہ مجھے یہاں پر پین ہو رہی ہے، اور میری جو ٹانگ ہے وہاں سے اس کی بلیڈنگ کافی زیادہ ہو رہی تھی، اور بس وہاں پر اشارہ کریں۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ
सना की जो टांग थी वो कहाँ से काटी गई थी? सना की जो टांग कट गई थी, कहाँ से काटी थी? बेसिकली उसको एक घुटने से ऊपर थी जी टांग? बेसिकली उसको 3 पार्ट्स में कट किया गया था अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स, या जो हमें बताया गया। तो जो हमने उसको लाइव देखा था वो इस तरह से, पहले जो ब्लीडिंग्स थी वो यहाँ से सारी इस तरफ से हो रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर लेग को कट नहीं किया गया तो पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा। हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही थी कि हमें लेग को कट करवाना पड़ा, जो कि उन्होंने कहा कि 3 पार्ट्स में उसको कट किया कि चेक करने के लिए कि बॉडी के अंदर जो है वो जहर फैल ना जाए, जिसकी वजह से चलो कुछ चांसेस हैं कि ये बच जाएगी। और हमें इसी तरह से कबूल थी, उसकी मदर कह रही थी कि कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को इसी तरह संभाल लूँगी, बस मुझे मेरी बेटी ज़िंदा चाहिए। तो आप ये सोचें कि हमने और इवन के डॉक्टर्स ने भी अपनी पूरी कोशिश की उसको बचाने की। उसके बाद जब हॉस्पिटल से बाद में उसका ऑपरेट हुआ, ऑपरेशन के बाद उसको आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा था, और डॉक्टर्स के सिर्फ यही वर्ड्स थे कि हमें ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आईसीयू वार्ड में जब उसको लेके जाएंगे तो हो सकता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इसकी डेथ हो जाए, आपको हर तरह से रेडी रहना है, ठीक है। उसके बाद जब आईसीयू में उसको शिफ्ट किया, मैं और मेरे भाई ने उसको खुद वेंटिलेटर के ऊपर उतारा अपने हाथों से, और ये बहुत हमारे लिए मुश्किल था। हिम्मत की बात है जी। उसके बाद 3 दिन उसके साथ वहाँ पर जब भी नर्स वगैरह ने हमें बुलाना किसी काम के लिए कि उसकी ब्लीडिंग है वो साफ़ करनी है, वहाँ पर रहते हुए उसकी हालत मेरी आंखों के सामने आ रही है वो बच्ची की हालत, तो मैं बता नहीं सकती हूँ। बस मैंने हिम्मत करके उसके साथ वहाँ पर मौजूद थी और सिर्फ दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह ताला जो इस बच्ची के हक़ में बेहतर है वो करे। ये 3-4 दिनों में उसको होश में आई? नहीं, वो तो कोमे में थी, होश में नहीं थी। हमने उसको बहुत आवाज़ें दी कि वो सुन ले, वो एक दफ़ा मेरा नाम ले ले, एक दफ़ा पुकार ले, लेकिन नहीं, वो मुझे घर में आपी अक्सा आपी उसने बेसिकली वो नीचे रहते थे, हम उनके ऊपर वाले घर में, तो वो नीचे से उसने हमेशा मुझे आवाज़ देनी और हमारी हमेशा हम शरारतें करना आपस में। कभी कज़न्स वाला था ही नहीं, बहनों की तरह हमेशा रहे थे हर फंक्शंस पे। ये मेरी कज़न ज़ारा है, हम तीनों हमेशा हर फंक्शंस पे, ईद पे हमेशा हमने साथ रहना, हंसना खेलना। लेकिन इस वाक़े के बाद हमारी ईदें भी ख़त्म हो गई हैं, सब ख़त्म हो गया है, इन्होंने सब ख़त्म कर दिया है। इनका तो कुछ भी नहीं गया, हमारा गया जो गया, हमारी 2 जानें गई हैं, हमारे घर की रौनकें चली गई हैं। तो आज जो हमारे साथ हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ भी हो। हम तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या तो इसको बंद कर दें, अगर तो वो बंद नहीं कर सकते तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि नेक्स्ट कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सेम इसी तरह से ड्राइविंग कर रहा है, उसको पता हो कि मैंने ड्राइविंग किस तरह से करनी है। आप बाहर की कंट्रीज़ में चले जाएँ, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर ड्राइविंग किस तरह से करते हैं। वहाँ पर वो आपको बताएंगे, बल्कि आप खुद डरेंगे। वहाँ पर एक आप रैपिड नहीं फेंक सकते हैं, आपकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। और यहाँ पर तो आप किसी को कुचल के चले जाओ तो ये आपके लिए एक आम बात है। और इसको सिर्फ इस बात पे कह दिया जाता है इसकी मौत इस तरह से लिखी हुई थी। इस तरह से तो फिर कहीं जाने जाएंगी और कितनी जाने फिर जाएंगी। अल्लाह ताला को भी जवाब देना है और हम सब ने भी अल्लाह को जवाब देना है। तो प्लीज़ जो भी है इस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि नेक्स्ट कोई और सना और कोई और हादी इस तरीके से हमें छोड़ के ना जाए। बिल्कुल जी, बच्ची ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि जो मेट्रो बस जो स्पीडो बस वाले ने ये हरकत की है किसी के साथ ना दोबारा ना हो सके। मेरे साथ सना की एक कज़न और भी बैठी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है आपका? आप भी हॉस्पिटल में गई थी उसके साथ? नहीं, मेरे 2 बहन भाई जो हैं वो मेरे भी साथ थे। बच्चे जो 2 छोटे? जी, वो मेरे बहन भाई थे। मैं सना की कज़न भी हूँ और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। बचपन से हम दोनों का बचपन एक साथ, मैं उसकी एज 5 हूँ, कज़न बचपन उसका और मेरा बिल्कुल एक साथ, मतलब एक दिन क्या एक घंटा हम दोनों का एक दूसरे के बगैर नहीं गुजरता था। अभी मैं वो वर्ड्स नहीं बोल सकती। मेरे 2 बहन भाई थे, हादी की डेथ हो चुकी थी, घर मैं सना के पास हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती थी, सब हॉस्पिटल थे, घर भी देखना था, हादी के पास कोई भी नहीं था, उसकी डेड बॉडी आ रही थी। देन 2 बहन भाई मेरे हॉस्पिटल थे, सना सेपरेट हॉस्पिटल में थी। मैं किसी के पास नहीं पहुंच सकती थी, मैं सना के पास नहीं पहुंच सकी। मैं उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए गई हूँ, वो भी मैं अंदर नहीं जा पाई।
میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو دیکھ پاؤں. میں نے اس کو نہیں دیکھا. میں اندر گئی ہوں دیکھنے کے لیے بٹ میں واپس آ گئی ہوں باہر. میرے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ حوصلہ میں نہیں اس کو پڑا آپ میں دیکھ پاؤں, کیونکہ میرا ہر ایک مومنٹ اس کے ساتھ تھا. میری اتنی میموریز, میں اس کے بغیر کوئی بھی اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کرتی تھی. یا میں نے ایک چیز بھی کرنی ہوتی تھی نا, وہ اس سے پوچھ کے کرتی تھی کیا میں یہ کر لوں, کیا یہ میرے لیے اچھا ہوگا. میرے کیا کہتے ہیں ایڈمیشن وغیرہ سب کچھ, میرا ہر چیز زندگی کی اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. میں اب کیا کروں گی. میرے 2 بہن بھائی, سب کچھ, ہمارا تو گھر ہی بالکل کر دیا انہوں نے. میرے پاس کوئی کسی بھی چیز کے ورڈ نہیں ہے کہ میں کچھ بھی سی ایم کو کیا کہنا چاہو گی, اور میٹرو اپنا اسپیڈو بس والے کو, اس لانتی کردار ڈرائیور کو, اس کو کیا کہنا چاہتی؟ جو ہے بند کروانی چاہیے اس کو. اتنی سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ وہ کبھی کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کرے. ہماری فیملی تو کر دی ہے اس نے ختم, ہمارے گھر پہ تو ایک قیامت ڈھا دی ہے اس نے. ہمارے گھر میں اس کی مما, وہ میرے پیرنٹس جیسے ہیں, کیونکہ چاچو نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا, 2 میرے ماں باپ تھے, دونوں ہیں, میں کس کو سنبھالوں. میرے 2 بہن بھائی, میری جان سے زیادہ عزیز دوست, میری بہن, میری کزن, وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی. میرا بھائی مجھے چھوڑ کر چلا گیا. آپ کو اسپیڈو کو بند کروانا چاہیے. ہماری گزارش ہے کہ مریم صاحبہ آئیں اور وہ سخت سے سخت ایکشن لے تاکہ کسی اور کی فیملی کے ساتھ ایسا نہ ہو. اتنے اسٹرکٹ رولز بنانے چاہیے تاکہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو جس طرح ہماری فیملی کے ساتھ. وہ اسپیڈو کو بند کر دینا چاہیے. کیسے وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے, اس کو پتہ نہیں. دیکھیے بچی بتا رہی ہے کہ اسپیڈو کو بند کرنا چاہیے. میرے ساتھ ایک اور ثنا کی کزن بیٹھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام جی علیکم. بیٹا, میں کزن, میری پھپھو کی بیٹی ہے ثنا, اور بہت ہی پیاری بچی اور بہت نیک خواہشات رکھنے والی بچی تھی. اس کا بڑا خواب تھا کہ میں یہ ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کر کے ایک اچھی جگہ پہ رکھ سکوں. مجھے یاد ہے کہ ہم عمرے پہ جا رہے تھے اور مجھے اس نے اسپیشل یہ کہا تھا کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ مجھے عارفہ کریم میں جاب ملے, عارفہ ٹیکنالوجی سافٹ ویئر میں. تو میں نے اس کے لیے غلاف کعبہ پہ نام لکھ کر اس کی دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا ہی وقت لکھا ہوگا, لیکن جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت ہی زیادتی ہوئی ہے. اسپیڈو والوں کے جو ڈرائیور ہیں وہ اتنے گھٹیا, اتنے نالائق ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک بندہ, 2 بندے, 3, 4 کے 4 ہی اس نے کچل ڈالے. اسے اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ ایک بندہ نیچے آ چکا ہے. 1, 2, 3, 4, اور اس بری طرح سے اس کے ساتھ ٹریٹ ہوا, اتنا برا طریقے سے اس کے اوپر ٹائٹ چلا کہ میری کزن کا کچھ بھی نہیں رہا. ایسی حالت ہوگی کہ اس کی ٹانگ ہی کاٹنی پڑی. کس تکلیف سے وہ گزری ہوگی. سب سے پہلے ہمیں وہاں سے کال آئی تھی, تو میرے ہسبینڈ تھے, انہوں نے فون اٹھایا تو انہوں نے کسی بندے نے وہاں بتایا کہ یہاں ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب میرے ہسبینڈ پہنچے تو انہیں وہ بچی نظر آئی ہے, کزن نظر آئی ہے, اور اس کزن نے صرف اتنا اشارہ کیا کہ یہ میری ٹانگ نہیں ہے, اور اس کے بعد سے اس کی آواز نہیں نکلی, اور اس کے بعد وہ بولی ہی نہیں. اس کے بعد وہ سدھ ہو گئی. جو خود ایسی حالت میں تھی کہ وہ بتا ہی نہیں پا رہی کہ میری ٹانگ نہیں ہے. وہ کس طرح سے دیکھتی ہے, اپنے سروائیو کرتی ہے, وہ کس طرح سے اپنی ٹانگ کھٹی ہوئی دیکھتی ہے. آپ نے اس کو اس حالت میں دیکھا ہے؟ ہاں جی, میں نے دیکھا ہے. میں نے ہاسپٹل جو دیکھا ہے نا اسے, میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے. اتنا برا اس کا حال تھا کہ وہ خود بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی. اس کی ایسی کنڈیشن تھی. اس کو کس طرح سے اس کو نالیاں لگی ہوئی ہیں, کس طرح سے اس کو انجیکشنز دے رہے ہیں, ڈرپس لگا رہی ہیں, اس کے اتنے سٹیچز لگائے جا رہے تھے, جس طرح سے اس کا بلڈ روکنے کی کوشش کر رہے تھے. اتنے بڑے بڑے سرجن تھے, لیکن اس کا بلڈ نہیں رک رہا تھا. وہ کس قدر تکلیف میں ہوگی, میری کزن کس قدر تکلیف میں ہوگی. میری 4 سال کی بیٹی ہے اور وہ اس کی جان تھی. اتنا پیار نچھاور کرتی تھی وہ بچوں پہ, بہت پیار رکھتی تھی. میرے ساتھ ہادی کے کزن بھی بیٹھے ہیں, نعمان صاحب, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کا؟ جی شکر اللہ. ٹھیک ٹھاک ہے جی اللہ کا. آپ موقع پہ پہنچے تو کیا دیکھا آپ نے؟ موقع پہ جب میں پہنچا تھا تو ڈرائیور اس ٹائم اندر ہی بیٹھا ہوا تھا. جی نہ پولیس والے اس کو باہر نکالنے دے رہے تھے, کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے تھے. اور اس ٹائم فرق ایس ایچ او ہے نصیر آباد تھانے کے, وہ موقع پہ موجود تھے. انہوں نے نہ ویڈیو بنانے دی ہے, ویڈیو بھی وہ بھی بڑی مشکل سے میں نے خود بنائی ہے. اچھا, نمبر پلیٹ کی ہاں ایک ویڈیو چل رہی ہے جی. کہ وہ میں نے خود ہی بنائی ہے. ڈولفن ڈولفن بھی وہاں موجود تھی, جی جی ایس ایچ او بھی موجود تھا, اے ایس اے بھی موجود تھا, مگر انہوں نے اپنی ویڈیو بنائی ہے, نہ ہمیں دی ہے نہ ہمیں بنانے دی ہے. اچھا, مکمل اس نے وہ پولیس والوں نے بنائی ہے؟ ہاں انہوں نے ہی بنائی ہے, نہ ابھی تک دی ہے, کیونکہ اتنے دن ہو گئے ہیں اور اس کو 5 دن کا ریمانڈ بھی لیا, مگر ویڈیو
نہیں دی ہم سے، بلکہ یہ ویڈیو مانگی ہے انہوں نے بار بار. ویڈیو بنی ہوئی ہے، ساری غلطی سامنے آتی ہے، سامنے غلطی بھی سامنے آ رہی ہے. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو نظر ہی نہیں آیا. یہ ایک تو کیسے وہ ہو نیند سکتا میں ہے کہ باہر میں بتا رہا ہوں سر، اصل میں نا یہ ہمارا پیشہ بن گیا ہوا ہے سپیڈ سے چلانا، کیونکہ ڈرائیوروں کو نا چھٹی ہوتی ہے رات کو 11 کو بجے. ایسے ہی ہے، یہ اتنے کو پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بس گھر پہنچنا ہے. ایسے ہی ہے. اتنی کو سپیڈ ہوتی ہے ان کے اندر کہ بس ہم پہنچ جائیں گھر. یہ کچھ بھی جلدی نہیں میں یہ دیکھتے. سارے کام. یہی رات کو آپ دیکھیں گے نا فیروز پور روڈ پہ چلیں گے، حالانکہ نواز شریف نے یہ کیا نام ہے بات 12 بجے سے الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ نے ٹرک وغیرہ 12 بجے کے بعد آپ نے لے کے جانے ہیں باہر. ایسے ہی. مگر 10 بجے یہ ایسے نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کون سی جنگ فتح کرنی ہے. یہ اتنی ہائی سپیڈ اور اتنا سامان لوڈ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. اتنی ہائی سپیڈ سے چلاتے ہیں نا کہ دیکھتے ہی نہیں ہے کوئی آگے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے. جی جی. اس نے جب ماری ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہے 17 سیکنڈ بعد اس نے اس سے رکی ہے بس. اور رکنے کے بعد اس کو جب نیچے سے آواز آئی ہے تب اس کو پتہ چلا ہے کہ میں نے کوئی نیچے بندہ دے دیا. اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. پتہ ہی نہیں چلا کہ بچے نیچے آ گئے. بچے نیچے آ گئے. 17 سیکنڈ میں نے ٹائم نوٹ کیا تھا. 17 سیکنڈ بعد اس سے بریک لگی ہے. اور وہ چلا اس طرح نہ، ایک ہاتھ باہر ہے، یہ جو ٹانگ ہے اور یہ ٹانگ ایسے پھیلائی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں وہ سکون سے چلا عیاشی رہا کے اڈے پہ بیٹھا ہوا ہے. سکون سے چلا. بالکل سکون سے چلا رہا ہے. پہلے تیسری لائن پہ تھا، تیسری لائن سے اس کا مقصد ہی نہیں ہے. رات کو چھٹی ہو گئی، ظاہر سی بات ہے، اس کا بس پہ رکنے کا تعلق ہی نہیں ہے. تیسری لائن سے آئے گا دوسری لائن پہ، دوسری سے بھی یکدم ہی تیسری لائن پہ آ جائے گا. یکدم ہی وہ سپیڈ تیز وہ کرے لائن گا. بنتی نہیں ہے اس کی. لائن بنتی ہی نہیں ہے. اور ان کو اگر آنا بھی چاہیے نا، اگر آپ نے سٹاپ پہ آنا چاہیے تو انٹینر دے کے 300 میٹر کے پیچھے سے آنا چاہیے. یہ یکدم ہی آتے ہیں اوپر سے. یہ بس سٹاپ آ گیا نا، آپ پہنچ گئے، اوپر سے ہی تیسری لائن پہ آ جائیں گے. یہ ایک بڑا قانون غلط ہے. وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کسی چیز کو کہ ہم کسی کی جان کی حفاظت. میں تو اس دن وہ بچے کو دیکھا، اس کے اوپر سے جو انہوں نے گزار دیا نا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کی بخشش ہونی ہی نہیں چاہیے بالکل. بے شک بے شک، صحیح بات. کیونکہ اب تو قانون اتنے آگے ہیں. اب تو 322 لگی ہے اس پہ، 5 دن کا ریمانڈ ہے. ابھی اندر ہی ہے وہ. ہاں جی ابھی اندر ہی ہے. آج میرے خیال سے آخری ڈے ہے، کل اس کا آخری دن ہے ریمانڈ تو کا. باہر نکلے گا. امید ہے ہم نکلنے تو نہیں دیں گے انشاءاللہ. مگر جیسے اس نے ظلم کیا ہے اس کو نکلنا تو نہیں چاہیے. نکلنا نہیں چاہیے. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھوڑے قانون کو سخت کیا جائے. اور یہ ڈرائیور جو رکھتے ہیں ان کی ٹریننگ اچھی سے اچھی بہتر کی جائے، کیونکہ لوگ اس میں بھی تو سفر کرتے ہیں. اگر تو اس دن وہ بس خالی نہ ہوتی تو 2 لوگ تو یہاں سے چلے گئے ہیں، ایسے ہی ہے. تو کتنے ماؤں کے بچے اجڑنے تھے اگر اس کے اندر کوئی ہوتا. بالکل بالکل ایسے ہی. خیال کرنا چاہیے ان کو بھی کہ ایک آپ کی سی ایم صاحبہ کو کیا کہیں گے آپ؟ سپیڈو بس بند ہونی چاہیے. سپیڈو بس بند تو نہیں ہونی چاہیے، مگر اس کی کیئر کرنی چاہیے. ان کو بہت زیادہ سختی کرنی چاہیے بالکل. کیونکہ یہ ایک انہوں نے سہولت کے لیے چلائی ہے. گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ ہے نا ساتھ، جی جی. تو سی ایم صاحب کو یہی چاہیے کہ اس کو سٹک کریں، سختی سے پیش آئیں سارے ان کے ساتھ. معاملات کو جو ہے وہ ہاں جی کلیئر خود دیکھیں ایک دفعہ، کیونکہ وہ سی ایم بہت اچھی ہیں، ہمارے کام بھی کرواتی ہیں، ہر ایک کام بھی کرواتی ہیں. پہلے بھی بہت اچھے کام کروا رہی ہیں اور ابھی بھی کروا رہی ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ ایک دفعہ خود دیکھیں، ایک دفعہ خود جائیں، سارا معائنہ کریں. بس ہم تو یہی چاہتے ہیں. ناظرین دیکھا، پوری فیملی سے آپ کی بات میں نے کروائی کہ جمعے والے دن جو سانحہ ہوا، ایک ہی گھر کے 5 افراد جو ہے وہ سپیڈو نے کچل دیے. ہر گھر کے ڈرائیور کے ہر گھر کے میں پہنچ جائے اور ان کو پتہ چلے کہ ڈرائیونگ کس طرح کرنی ہے، اور یہ سانحہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ایسے. مزید ملتا ہے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.